جانتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ لشکر ایک گیا اور کہیں قبیلے کی طرف بھیجا، مسلمانوں نے جا کے حملہ کیا، اب وہ بھاگ گئے۔ حضرت اسامہ اور ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ ایک آدمی کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑ لیا۔ جب اس پہ قابو پا لیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوراً اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ اب جو انصاری صحابی تھے وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ جب واپس آئے تو یہ رپورٹ، یہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے امام رحمت للعالمین جو دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ نے اسامہ کو بلا لیا، اسامہ کیا ایسا ہوا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں اسامہ کیا تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے یہ سوال کر رہے ہیں، اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا، اسامہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور اسامہ کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس نے تو اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اور حدیث بتلاتی ہے اسامہ کے اس جواب پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا تھا؟ اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات پہ سوال کیے چلے جا رہے ہیں، اور اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھ کے، اللہ کے رسول کی اس طرف کو دیکھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج سے پہلے میں اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا، اور یہ واقعہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا۔ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا کہ ایک کلمہ گو کی جان میرے ہاتھ سے ضائع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا، اپنا کلمہ لے کے آئے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا، اسامہ اس وقت تم کیا جواب دے سکو گے اللہ کی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اسامہ اتنا پریشان ہوئے۔ اتنا پیارا صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار سے اس صحابی کو رکھا ہے جیسے حسن و حسین کو پیار کیا کرتے تھے۔ بچپن میں اسامہ بھی آپ کے منہ میں بولے بیٹے زید کا بیٹا ہے، اپنے ہاتھ سے اس اسامہ کی ناک صاف کر دیتے۔ آج اسی اسامہ سے مخاطب ہیں۔ ایک مسلمان کی جان اتنی ارزاں نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان اور کلمہ گو کی جان اتنی آسان نہیں ہو سکتی کہ کوئی جو چاہے اس کی گردن اڑا دے، اس کو ضائع کر دے۔ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غلاف کعبہ کو پکڑا اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی تھی، اے بیت اللہ، تیری شان کتنی اونچی ہے کہ کوئی آدمی تیرے گرد 7 چکر لگا دے تو اللہ رب العالمین اسے اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہے۔ لیکن سن، میرے ایک امتی کی، میرے ایک سچے امتی کی، ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسلمان کی شان اتنی بیان کریں، اللہ کا قرآن
مسلمان کی شان اس انداز سے بیان کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، لینے دینے کی بات ہوتی ہے، کسی نے کسی کو گالی نکال دی، کسی نے اونچی بات کر دی، اور تو مجھے جانتا نہیں ہے، لڑائی ہوئی۔ اور اس لڑائی کی ابھی پچھلے دنوں یہاں فروٹ والی ریڈی پہ جھگڑا ہوا، 2 بندوں کا قتل کر دیا۔ گزشتہ جمعے والے دن 4 لوگوں کا قتل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایک مسلمان کی عزت کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر دو گے تو کسی صورت اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو قتل کرنے میں، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی تردد محسوس نہیں کرتے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج کے سبق سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی انسان کے بارے میں یہ مت کہا کرو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں بڑا کافر ہے، فلاں منافق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں، کسی کو منافق کہہ دیں، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ظاہراً آپ کے سامنے وہ مسجد آتا جاتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے دل کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ جانے۔ آپ کو تو حکم یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کے فیصلے کیا کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اور آپ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ آج میرے بھائیوں، مجھے اس دانشور کی بات بھی یاد آتی ہے جس نے یہ بات کہی تھی، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں پر اڑنا سیکھ لیا ہے، لیکن زمین پر انسانیت کے ساتھ رہنے کے آداب نہیں جان سکے۔ آئیے آج اس بات کا عزم کریں اور اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت ڈال دے، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کی بڑی عظمت ہوگی، بڑا مقام ہوگا، بڑی شان ہوگی جو یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کر کے گیا تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو